السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ عوام کے ساتھ میں ہوں ذوالایوبی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے 2.5 سال گزر گئے۔ عوام نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بٹن دبائیں گے اور تبدیلی آ جائے گی اور پاکستان تبدیل ہو جائے گا، پاکستان کے قرضے اتر جائیں گے اور مہنگائی یکدم نیچے آ جائے گی، اقتصادی اور معاشی پالیسیاں اس قدر بہتر ہو جائیں گی کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ کیا ہوا 2.5 سال میں؟ کیا پالیسیز یکدم بدلی جا سکتی ہیں؟ کیا ایک دم سے بٹن دبانے سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں طاہر منظور صاحب، آپ نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، ان کے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار خان صاحب، آپ چیئرمین ہیں پاکستان ٹیکس فورم کے، سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار، سابق صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایکسپرٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں۔ گورنمنٹ کی کرنٹ ٹیکسیشن پالیسیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ نے ایک ٹیکس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اور ایک اچھا اقدام ہے۔ جہاں تک بات ہم کریں کہ سیل ٹیکس ریفنڈ کی، انکم ٹیکس ریفنڈ کی، تو گورنمنٹ کی اس حوالے سے بھی کافی اچھی پروگریس رہی ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ نے کووڈ کے جو ڈیز تھے اس میں بھی جو ہے نا گورنمنٹ نے سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے کافی ریفنڈ بڑے اچھے طریقے سے پروسیس کیے، تاہم اس میں بھی کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیشن رہی ہے۔ اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے تمام لوگوں کو اس کا امپیکٹ پراپرلی نہیں مل سکا۔ تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ کمپلسری رجسٹریشن جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کی جائیں، جو کہ ابھی آپ کے سامنے وہ نظر نہیں آ رہی۔ مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کریں تو گورنمنٹ آف پاکستان اس میں کافی حد تک ناکام رہی ہے، اس کو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، اور فیول کی پرائسز کو دیکھ لیں، اور اس طرح جو ہے نا بجلی اور گیس کی جو پرائسز ہیں وہ بھی بے جا جو ہے نا ان میں بے جا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو خاطر خواہ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس پہ کم از کم بھی جو ہے نا لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ طاہر منظور صاحب، لاہور چیمبر آف کامرس وہ ادارہ ہے جہاں تک میں سوچتا ہوں جس پہ تاجر برادری بھرپور اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی جو عزت اور وقار معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، حکومت بھی اس طرف حکومت کا بھی جھکاؤ ہوتا ہے اور تاجر برادری کا بھی۔ معاشی پالیسیز جس کو ہم 74 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، حکومت آپ کی مشاورت سے وہ پالیسیز بناتی ہیں، چیمبر کی تجاویز کے ذریعے بناتی ہیں، کیونکہ حکومت کہتی ہے ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں۔ تو 74 سال گزرنے کے باوجود ہم معاشی پالیسیز جس کا ہم کہتے ہیں فقدان ہے، وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیمبر کی مشاورت سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ اگر چیمبر کی مشاورت سے پالیسیز بنائی جاتی تھیں کبھی، لیکن اگر اب بنائی جاتی ہوتی تو پھر ہم ہر بجٹ پہ کیوں اس کو ڈس آن کرتے اور اس کو پروٹیسٹ کرتے کہ ان پالیسیز کو چینج کیا جائے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری مشاورت سے یہ جاتی تو ہم مشاورت ضرور ہیں، بجٹ ہماری پرپوزلز تمام چیمبرز کی فیڈریشن کی جاتی ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بیوروکریسی اور گورنمنٹ کے درمیان اتنا گیپ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ ان کو جو وہ چاہتے ہیں وہ اپنی پالیسیز ان سے منور کروا لیتے ہیں اور وہ بنوا لیتے ہیں۔ جیسے کہ شبر زیدی صاحب جب آئے تھے چیئرمین ایف بی آر، تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، آپ کو یاد ہے اس دور میں بڑی پروٹیسٹ کر رہی تھی بزنس کمیونٹی کہ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، نوٹسز آ رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، بڑا ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جی کوئی انسپیکٹر جو ہے نا وہ نہیں جائے گا بزنس کمیونٹی کے پاس وداؤٹ مائی کنسنٹ، اور میرے سگنیچر کے بغیر نہیں جائے گا۔ وہ 2 سال ہمیں بڑا سکون رہا، ریلیکس رہے، نہیں ہوئے، آپ کے چھاپے نہیں مارے گئے، جی بالکل ریلیکس رہے۔ ابھی 6 مہینے گزرے ہیں اور اسی طرح ہی چھاپے شروع، بیک ڈیٹ میں وہ نوٹس لے کے آتے، نوٹس بلینک لے کے آتے ہیں، وہیں ڈیٹ ڈالتے ہیں اور وہیں آ کے کہہ دیتے ہیں جناب یہ جناب آپ کے پاس اسٹاک سرپلس ہے،
آپ نے جناب اتنا ٹیکس جمع کروا دیں. یعنی کہ ایک بندہ نہ ہو گیا اتنا تو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی اسیس نہیں کر سکتا. کتنے دن لگتے ہیں ان کو اسٹاک اسیس کرنے میں, سب چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اپنی ایک نظر سے کہہ دیتا ہے جناب آپ کا 10 کروڑ نہیں, یہ تو 20 کروڑ کا یا 50 کروڑ کا ہے, تو آپ 10 کروڑ جمع کرا دیں, 2 کروڑ مجھے دے دیں. تو یہ تو, اور رشوت ستانی کا ریٹ مد سے کہوں گا, ویری سوری ٹو سے, 10 گنا ہو گیا. طاہر صاحب آپ چیمبر میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اس کرسی کی ایک اتھارٹی ہے, کیونکہ اسی کرسی کے اوپر یہاں پہ فنانس منسٹر بھی آتا ہے, پرائم منسٹر بھی شاید کبھی کوئی یہاں پہ آیا ہو, یہاں جاتے پرائم ہیں, منسٹر بھی بالکل بنے آئیں, ہیں, بالکل آئیں. فنانس کے جتنے بڑے بڑے چیئرمین FBR بھی یہاں پہ آتا ہے, وہ آپ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے. تو آپ چھاپوں کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم جب پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو جو 2.5 سال میں حکومت نے عوام کو ڈیلیور کیا, ایک تو آپ نے بات قبول کی وہ 2.5 سال میں 2 سال میں کچھ چھاپے نہیں, بینک ٹچ نہیں کیے گئے, یہ حکومت نے آپ کو فیور دی. حکومت چلانے کے لیے آمدن اور اخراجات کو دیکھا جاتا ہے. کیا ہماری آمدن, ٹیکس آمدن جو ہے وہ اس قابل ہے ملک کو کوئی ریلیف دے سکے حکومت؟ بالکل نہیں ہے. اس کے لیے ٹیکس نیٹ بنانا ہے, اس کے لیے یہ نہیں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو تنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ جو آفیسر صاحبان بیٹھے ہیں اپنے دفتروں میں, ان کو جی جی پتہ ہے کہاں کہاں کون بزنس کر رہا ہے, اور یہ اپنے تو ان سے اپنے پاکٹ منی تو لے آتے ہیں ان سے جا کے, لیکن ان کو ایسیسی نہیں بناتے. ٹھیک ہے. تو ایسیسی بنائیں گے تو یہ اب دیکھیں کلیئر کٹ ہے, نادرا کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے کہ کون کون ایسیسی ہے, کس طرح ٹیکس کٹ ہے. دیکھیں ایسیسی ہونا اور بات ہے, ٹیکس پیئر تو ساری ہیں, جی جی, سارا ملک ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس تو دیا جاتا ہے. ایسیسی ہونا کو اسیسمنٹ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, وہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائلر فائل, تو ہیں, ٹیکس پیئر نہیں ہے. نہیں ٹیکس فائلر کم ہے, جی جی ٹیکس پیئر زیادہ ہے, جی جی, ٹیکس فائلر نہیں بن رہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس فائلر کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے, تو وہ اس وجہ سے ٹیکس فائلر نہیں بنتے. صاحب دیکھ رہے ہیں وہ شبر زیدی صاحب, آپ نے بات کی, شبر زیدی صاحب کہتے ہیں 3.5 لاکھ انڈسٹریل کمرشل میٹر ہیں بجلی کے, 40,000 صرف سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں. جب ہم نے ان کو نوٹسز کیے تو لاہور چیمبر آف کامرس کا پریشر آنا شروع ہو گیا, بھئی یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تو پھر وہ کس طرح ایسیسی کو کس طرح بڑھائیں گے, کس بالکل ایسی نہیں طرح بات, ٹیکس نیٹ میں لائیں گے؟ بالکل میں کنڈیم کرتے اس بات کو, ایسی کوئی بات نہیں. لاہور چیمبر نے کبھی پروٹیکٹ نہیں کیا کہ اگر کوئی یہ FBR کے چیئرمین کا بیان تھا سر, شبر زیدی کا, میں نہیں اپنی لاہور طرف سے نہیں چیمبر کہہ کے رہا بارے ہوں, میں نہیں کہا ہوگا, لاہور چیمبر کے بارے میں کہا. نہیں لاہور چیمبر نہیں کہا, کسی چیمبر کی بات کی ہوگی انہوں نے, لیکن لاہور چیمبر تو کبھی ہمیشہ ہماری آواز یہی ہوتی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, جی جی ٹیکس نیٹ بڑھائیں. ہم خود آپ کی فیور کریں گے, آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. انسٹیڈ جب بھی وہ آتا ہے تشریف لاتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں آپ کے پاس تو ڈیٹا موجود ہے, کیوں نہیں آپ ٹیکس نیٹ بڑھاتے. ٹیکس نیٹ بڑھائیں, سیسز بڑھائیں, ان کی طرف جائیں انسٹیڈ, اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو ریلیکس کریں تھوڑا سا. اب کووڈ کی وجہ سے بھی دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ پچھلے 8 سے 10 سال کا آئرس جو ان کا سسٹم ہے وہ نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں, جی, جبکہ 5 سال تک یہ نوٹس جاری کر سکتے ہیں, اس سے پیچھے کر ہی نہیں سکتے. اب جب کمشنر صاحب سے بات کریں جناب یہ تو 8 سال پرانا نوٹس ہے, کہتا ہے مجھے بھی پتہ یہ غلط ہے, لیکن ہمارا سسٹم میں یہ جنریٹ کر رہا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ تضاد ہے, بہت بڑا تضاد ہے یہ لاء میں امپلیمنٹیشن کرنے میں اور لاء بنانے میں. یہ جو ہمارے لاء آپ کے میکرز, تاجر برادری سے حکومت سے کہاں تک مطمئن ہے؟ دیکھیں جی گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ جو ہے نا وہ بزنس فرینڈلی ہونا, لیکن بیوروکریسی جو ہے نا ان کو نہیں ہونے دے رہی, اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں نہیں جا رہی. جی جی, ریزن بیہائنڈ یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ آج چاہے, دیکھیں جی جو اسمال ٹریڈرز ہیں ان کو اوپر آپ اگر فکس ٹیکس لگا دیں تو کتنا بڑا ٹیکس آپ کے پاس پیسہ جمع ہو جاتا ہے, جی گیپ کور ہو جاتا ہے. تو کیوں نہیں لگانے دیتے, سارا بلیم کر دیتے ہیں IMF کے اوپر, جی وہ نہیں لگنے دیتی. او یار آپ طاہر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ذوالفقار خان صاحب, طاہر صاحب کہتے ہیں بیوروکریسی ہڈر ڈالتی ہے بیچ میں, پالیسیز بنانے میں, ٹیکس آمدن کو بڑھانے میں, یہ کچھ کرنے نہیں دیتی. عوام سوچ رہی تھی عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں ایک دم پورے ہو جائیں گے, معاشی پالیسیز ایک دم تبدیل ہو جائیں گی. یہ پالیسیز کا فقدان, پالیسیز ہوتی کیا ہیں, یہ بھی تھوڑا سا ہماری ڈیفینیشن تھوڑے سے ناظرین کو بتائیے گا. ہم پالیسیز کس کو کہتے ہیں, اور تبدیلی کس طرح ممکن ہے, ایک دم کیسے آ جاتی ہے, کس طرح ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوبی صاحب بات آپ کی درست ہے, انہوں نے جو فرمایا کوئی بات انہوں نے غلط نہیں کی, ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہیں. اصل جو دیکھیں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جی جی, کہ پاکستان کو بنے ہوئے 74واں سال ہو گیا, 73 ہو چکے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے جی, اب 75واں سال وہ ہوگی, 74 ہو جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ 74 سالوں میں عوام یہ چاہتی ہے, کوئی بھی ہو,
کہ جی ہمیں جو بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں وہ ملے جی، وہ ملے، اور وہ اس میں وہی ہے تیل، پانی، ایجوکیشن، صحت، ایسی تعلیم، جو جی عام جی چیزیں جو ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب انہیں نہیں ملی جی تو کیا وہ کیا کہیں؟ دیکھیں، کسی کا ایماندار ہونا، کسی کا بے ایمان ہونا مجھے زیادہ اثر نہیں کرے گا ایز اے عوام، جی جی مجھے اثر کرے گا جو میری اپنی ذاتی ضرورتیں ہیں جی جی وہ تو مجھے ملنے چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو پھر ان کو پھانسی دیں۔ اگر یہ نہیں دے سکتے تو پھر مجھے دے دیں حکومت۔ نہیں خان صاحب دیکھیں نا، آپ تو نہیں، اکانومسٹ یہ بھی ہیں، وہ چیزیں دیکھیں، جانتے ہیں سب کچھ دیکھیں چیزوں بات جی یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے جی جی کہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، زرداری سرداری صاحب نے کیا کیا۔ دیکھیں، جو بھٹو صاحب تھے نا وہ لیڈر تھے، بے نظیر ایک لیڈر تھی جی جی جن کو بات کرنی آتی تھی۔ یہ لیڈر نہیں تھے، نہ لیڈر ہیں۔ وہ جو ہے نا مریم، وہ ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ کس کو کہتے ہیں آپ؟ یہ فیصلہ آپ کریں۔ یہ بھی ان پڑھ ہے۔ ان کو، زرداری کو، اور اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میری دوستی کسی سے نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ لاہور کا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور وہ کسی طرح میرا کراچی کا جہاں یہ بیچتا تھا نا ٹکٹیں، جی جی کس پہ وہ کیا کہتے ہیں جی، بلیک، سوری، ٹھیک ہے، تھینک یو، کہ بلیک پہ میں اس کے سینمے کی بات کر رہا ہوں، جی جی ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ ہے۔ نہیں خان صاحب، معاملہ یہ ہے، وہ سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن عوام کو ڈیلیور حکومت کا کرنا تو کام ہے نا۔ اگر ٹیکس آمدن حکومت کہتی ہے ہماری بڑھے، لیکن وہی پیسہ عوام کا ان کے اوپر خرچ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ وہ بات ہمارا آپ کی، حکومت کا مسئلہ تو اور ہے، جو آپ اخراجات ہیں کی وہ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے، اس سے آپ کی بات درست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے تو پہلے کہا کہ عوام جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے، جی جی کیونکہ دیکھیں جی اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ جی وہ چور تھا یا نہیں تھے۔ جی جی خان صاحب، وہ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اگر جو 17 ارب ہم دیتے ہیں سود کی ادائیگی کرتے ہیں، اگر وہی عوام پہ لگ جائے تو عوام کو دیکھیں کچھ جی نہ کچھ ڈیلیور ہو جائے گی۔ نہیں، یہ کہنا تو بہت آسان، لگ جائے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ 2.5 سال میں ڈالر کیوں اوپر گیا، مہنگائی کیوں اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈالر یہ کہاں کیا اوپر وجوہات گیا تھی؟ ہے؟ پہلے کو یہ مجھے بتائیے گا پاکستان کہ تحریک دیکھیں انصاف کہتی ہے ڈالر، مصنوعی طریقے سے ہم نے روکے رکھا ہے اس دیکھیں کو۔ اس کے لیے جو سوال کرتا ہے جی جی یہاں پاکستان میں، معذرت کے ساتھ، یہ جو اینکر ہوتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ سر، مجھے یہ بتائیے گا یہ اکنامکس کو سمجھتے ہیں؟ اگر اکانومی کو سمجھنا نہ سمجھنا تو علیحدہ بات ہے، نہیں، یہ علیحدہ وقت بات نہیں ہے چیزیں سر، دیکھو، آپ چیزیں سوال سامنے کر رہے ہیں جی جی اس کے بارے میں آپ کو کوئی نالج تو ہونا چاہیے سر۔ جی جی اس میں یہ کوئی ایسے تو نہ سوال کرے۔ جی جی اب بات یہ ہے کہ میں نے 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو سنا ہے کامران شاید کا شاہد کا عمران کے ساتھ۔ کامران شاہد، اب میں لفظ نہیں کہنا چاہتا، اکانومسٹ تو نہیں ہے، صحافی ہے وہ، اکانومسٹ ہونا ہو رہا ہے، صحافی ہونا۔ سر جی صحافت پھر کیا ہے؟ جی جی صحافت میں اکانومسٹ ہونا، یا وہی سوال کرے، اس نے سارے، میں نے پورے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں نے وائف کو کہا کہ یار یہ تو ختم ہی نہیں کر رہا، جی جی کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اکنامکس کو سمجھتا نہیں ہے کہ کیا اس کو جواب دیا جائے۔ نہیں خان صاحب، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں نا، نہیں، تیسری طرف آ جائے بے شک، جو نو ڈالر پرابلم۔ جو قیمتیں جن کی بڑھی ہیں، ہاں، اس کی پوری دنیا میں ان قیمتیں سے گئی ہیں، یہ خاص طور پر پاکستان پہ اثرات ہوئے کووڈ کی۔ ہم جب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کہاں پہ کھڑا ہے، انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، پھر تو 2.5 سال کا موازنہ ہمارا سر سب کے جی سامنے بات یہ ہے کہ موازنہ اگر کرنا ہے جی جی تو اس کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز لانے پڑیں گے، جی جی مہینے کے، 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 6 مہینے کے۔ ادھر 14 سال نہیں ہے، 15 سال نہیں ہے، 30 سال نہیں ہے، 40 سال ہیں، ادھر 2 سال ہیں، ادھر 15 ہاں 20 بنگلہ دیش 50 میں سال جی ہیں۔ وہ اپنی عوام جی سر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز، اب مجھے یہ بتائیے گا
کہ میرا ایک بچہ پیدا ہوا, جی جی ٹھیک ہے, تو اسے کہا جی اسے ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, اور جی یہ اس کو یہ بنانا ہے, تو کب بنایا میں نے اسے ڈاکٹر؟ وہ 30 سال لگتے ہیں سر بننے میں. کیوں؟ پھر مجھے اسی وقت بنانا چاہیے تھا نا بٹن دبا کے. نہیں بنا نہیں بن سکتا. اسی لیے یہ ایک وقت ہوتا ہے. جی باہر کی دنیا میں کیوں اچھائی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بہت نیک بندے ہیں؟ نہیں, وہاں پر جو آنیسٹی ہے وہ ہے 60%, 40%, 70, 50% سے زیادہ. پاکستان میں ہے 4-5% آنیسٹی. جس دن یہاں 51 ہو گئی, صرف 51, اب چینج دیکھیے گا, تبدیلی آ جائے گی. جی. لیکن تو ہر بندے کو اس کے لیے کوشش تو ہر بندے کو کرنی اس کے چاہیے. لیے اس میں کیا- حکومت گنہ گار تو نہیں ہے اکیلی. نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, حکومت گناہ گار نہیں ہے. اللہ حق سچ ہے. کوئی شک نہیں اس میں, حق سچ ہے. کیوں کہہ دیا آپ نے جلدی سے؟ کیونکہ قرآن حق سچ ہے, حق سچ ہے, نبی پاک حق سچ ہے. حق سچ تو ہے. پھر آپ کو کیا چاہیے؟ وہ سبق, پرسپشن. جی نہیں جی سبق جی چاہیے. جی او بھائی آپ بات کریں نا, جی جی آپ کو ویسے کرنا چاہیے, ان کو ویسے کرنا چاہیے, مجھے ویسے کرنا چاہیے. جی. میں ویسے نہیں کر رہا, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا بیٹا, میں آپ کی. سر اچھا خان صاحب, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے جانے سے پہلے ایک طرف آپ کی طرف سوال چھوڑ رہا ہوں. ٹیکس نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں, جس طرح ابھی طاہر منظور صاحب کہہ رہے تھے, بار بار موجودہ ٹیکس پیئر کو نچوڑا جاتا ہے. 70 72 74 سال میں ہم کے ٹیکس نظام کے کلچر کو کیوں نہیں فروغ دے سکے, ٹیکس نظام کیوں بہتر نہیں کر سکے؟ بار بار جب ہم کہہ رہے ہیں ان کو پکڑا جائے, جب کسی کو حکومت پکڑتی ہے تو تاجر برادری سب سے پہلے سراپا احتجاج ہوتی ہے. قوانین میں تضاد ہے یا ٹیکس مشینری میں کمزوری ہے, ان کے پولیٹیکل ول نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی خان صاحب, جی, آپ کی بات کیا تھا سوال؟ ٹیکس نظام کو کیوں 74 سال میں بہتر نہیں کر سکے؟ ٹھیک ہے. آج بھی وہ ہماری ہر بندے کی زبان پر موجودہ ٹیکس پیئر کو نہیں چھوڑا جاتا ہے, نیک کو نہیں پکڑا جاتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نہیں نچوڑا جاتا. پھر ایک ہے ان کی BTB, وہ کیا براڈنگ آف ٹیکس بیس کب سے شروع ہوئی ہے؟ وہ تو ڈائریکٹوریٹ بھی بن گیا, اس کے باوجود نہیں, کتنے سال بتائیں, 10-15 سال ہو گئے ہیں اس کو. جی جی کوئی شک نہیں اس میں. تو کہاں گئے وہ بندے؟ بھائی ان کو بندوں کو پکڑو, بات ختم کرو. کام تو کر رہے ہیں ابھی, طاہر صاحب کے نوٹسز آ رہے ہیں, ان کو وہ نہیں, ان کی طرف سے نوٹسز کی بات نہیں میں کہہ رہا, ان بندوں کو پکڑے, ان کے نوٹسز ٹھیک ہو جائیں گے. جی جی یہ اس لیے تکلیف میں ہے کہ وہ بندے تھے, ان کو پکڑو, ختم کرو. پاکستان میں ان کو کیا ضرورت ہے؟ جی جی اللہ بھی تو ختم کر دیتا ہے کہ نہیں, ایک دم ایسے زلزلہ لا کے کیوں کرتا ہے؟ پھر آپ بھی ختم کر دیں اس کو. وہ بندے نہیں ہیں سر, انسان نہیں ہیں. اور انسان بننے کے لیے جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے کان میں میرے والد صاحب نے, مجھے بعد میں پتا چلا کہ والد صاحب نے دی تھی وہ اذان. جی جی تو میں تو پھر مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں, اس کا فیصلہ تو کرو. تو اگر میں مسلمان فیصلہ کر دیتے ہیں آپ لوگ, تو پھر میں حق سچ کی جو بات کی ہے, تو پھر میں تو بھائی حق اور سچ میں ہی مجھے ہونا چاہیے. نہیں ہوں تو پھر میں مسلمان نہیں ہوں, انسان نہیں ہوں. اس وجہ سے یہ جو پالیسی بھی خراب ہوئی ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں ان کا جو ٹیکسز کی بات ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ تاجر برادری جو ہے, میں اس کا حامیکار ہوتا ہوں کہ تاجر برادری کو تاجروں کا ساتھ دینا چاہیے, کبھی غلط بھی ہو تو بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپس میں بیٹھے تو پھر انہیں کہ نہیں بھائی خان صاحب وہاں ایک اور بات تھی, اب آپ سیدھے ہو جائیں. جی جی باہر جب بات کریں نا کسی کی, تو ان کی ایک برادری ہے سر, ان کو نہ غلط کریں, کیونکہ چند بندے غلط ہوں گے, باقی ماشاءاللہ. میں تاجر برادری کو اس لیے بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ رہا 2 دفعہ, تو میں اس لیے ان چیمبر آف کامرس کی اچھی طرح سونگ کے مجھے پتہ ہے کون کون تھے وہاں آتا تھا, کیا آیا, چیئرمین کون آیا, فلاں کون آیا. اور اب ایک سیکنڈ, اب پتہ کیا ہے, انہوں نے جو کام کر لیا ہے, جو ریٹائرڈ بندے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ایڈوائزر لگا لیتے ہیں. اب دے دیتا ہوں میں نام ان کے. وہ طاہر منظور صاحب, خان صاحب نے کہا نیت ٹھیک ہو تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس اگر اس ممبر کو اپنا ممبر نہیں بناتا جو NTN ہولڈر نہیں ہوتا, لیکن ایک چیئرمین شبر زیدی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جناب 4 کروڑ بزنس کے وہ اکاؤنٹس ہیں, ان میں سے 1 کروڑ صرف رجسٹر ہے بزنس میں, باقی نہیں ہے.
تو پھر یہ وہ صنعتکار ہی ہیں نا، بزنس مین ہی ہیں نا جو رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ، این ٹی این ہے جن کے پاس، ریٹرن وہ گوشوارے دیتے ہی نہیں ہیں. پھر حکومت اگر ان پر ایکشن لیتی ہے، تھوڑا سا شرط بھی رکھتی ہے، سی این ایس سی کی جیسے شرط رکھی جس کو آج تک پورا نہیں کیا گیا، پھر کس طرح بہتری کس طرح ممکن ہے؟ پھر نیت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ چیمبر یا حکومت پھر دونوں ہی مخلص نہیں ہیں، یا عوام اور حکومت دونوں میں تضاد ہے. تھینک یو ویری مچ ایوبی صاحب. میں خان صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں. جی جی بائی دا نیچر، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کو بلیم نہیں دیتا. بائی دا نیچر وی آر کرپٹ نیشن. میں کرپٹ ہوں. پہلے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ جب بہادر شاہ ظفر صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ناتی حال میں جب ہمیں اپنے خبر جی رہے دیکھتے اوروں کے اب ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نظر میں نکاح کوئی میں برا کوئی نہ برا رہا. نہ رہا. تو پہلے تو میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، پھر میں اگلے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. جب میں ایک انگلی آگے کرتا ہوں 4 انگلیاں میری طرف ہوتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا جی. تو پھر جب میں کرپٹ ہوں تو میرا حکمران بھی کرپٹ ہوگا. ہم کیسے ایگزیوم کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں کرپٹ نیشن میں سے حکمران بڑا نیک پارسا آ جائے گا؟ تو بات یہ ہاں صاحب نے صحیح فرمایا. مجھے یہ بتائیں جتنا بھی ٹیکس نیٹ ہے جی جی یہ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ فلاح کے لیے ہوتا ہے نا، کہ آپ کی جو عوام جو ٹیکس دے رہی ہے، جو بزنس کمیونٹی ٹیکس دے رہی ہے، اس کو اس فلاح کے اس کے اوپر خرچ کیا جائے، جی جی نہ کہ اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے. ٹھیک ہے بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحت کی کیا سہولتیں دیں، ٹھیک ہے آپ نے تعلیم کی کیا سہولتیں دیں، آپ نے اس کی انشورنس کیا کی. ہم دنیا میں دیکھیں نا ٹیکس لیتے ہیں اس کو سہولتیں بھی دیتے ہیں. آج میں مثال دیتا ہوں، حفیظ سینٹر میں آگ لگی کچھ مہینے پہلے، جی جی ان بیچاروں کو کیا ریلیف دیا؟ آج بھی وہ رو رہے ہیں کچھ. کتنے اربوں کا ٹیکس دے چکے ہیں اس ضمن میں آج تک وہ، تو ان کو 1 روپیہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں گورنمنٹ. کہتے ہیں جی لون لے لیں، لون ساری زندگی اتارتے رہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم جی لون میں سبسیڈائز کر دیں گے آپ کو لون تو لون ہی ہے نا جی. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ جب ہم سود پہ کام کریں گے تو اللہ کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں نا. تو ایسا تو کون کر سکتا ہے؟ باقی اگر وہ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں 4 کروڑ بندہ تھا جی، اس نے نیٹ میں آنا چاہیے تھا، تو انہوں نے ان کو نوٹس کیوں نہیں دیے؟ آج تک وہ نوٹس کے بغیر کیوں پھر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ڈیل کر لی نا. یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو اللہ جانتا ہے. نہیں میں بھی بتا رہا ہوں نا. جب ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے، ڈیٹا موجود ہے، ناظرہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ، اور الیکٹرکسٹی کے جو بلز ہیں وہ بتا رہے ہیں، ان کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ ٹیکس بھی ود ہولڈنگ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں ہر بل کے اوپر، اور ڈفرینٹ قسم کے مد میں چارجز لے رہے ہیں. تو جب ان کو پتہ ہے تو ان سے کیوں نہیں وصول کر رہے؟ جی جی وہ بالکل عمران خان صاحب نے کوشش کی، ان کے فنانس میں منسٹر کو بدلا گیا، ایف بی آر میں بار بار چیئرمینس کو بدلا گیا، کچھ بہتری کی طرف قدم ہو، لیکن وہ جو بھی آتا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. پیچھے الزام لگتا ہے مافیا ہے پیچھے جو کرنے نہیں دیتا ہے کچھ بھی. وہ مافیا بھی تو ہم میں سے ہی ہے نا، یا ہم میں سے، یا صنعتکاروں میں سے، یا بزنس میں سے، یا حکومت میں سے. میں عرض کرتا ہوں جی جی مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ جب اسمبلی میں پاس ہو رہا ہوتا ہے، بل پاس ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ موجود نہیں ہوتے. جی جی بزنس کمیونٹی تو وہاں پارٹ پلے نہیں کر رہی ہوتی، نہ ٹیکس بار وہاں موجود ہوتی ہے. جی تو وہ لوگ جو بھی بیوروکریسی بھیج دیتی ہے وہ ایز اٹ از پاس کر دیتے ہیں. وہ ہمارے پاس جب پہنچتا ہے، جب ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، جب وہ پاس ہو جاتا ہے ہمارے پاس پہنچتا، ہم کہتے ہیں یہ تو یہ غلط ہے. پھر تو عوام نے جو اپنا نمائندہ منتخب کیا اپنے حلقے سے، وہ اس قابل نہیں ہے. وہ ہاں عوام جی پوچھے بالکل. نا، جو جس کو انہوں نے بٹھایا وہ سر میں تو یہ کہتا ہوں IMF کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں، تو اسٹیک ہولڈر کو بتائیں نا. جی جی گورنمنٹ تو آج 3 سال بعد 2.5 سال اب یہ ہے ان کے پاس، اگلا پتہ نہیں ٹرن اوور ملتا ہے نہیں ملتا، تو نیا کوئی آئے گا یا یہی آئیں گے، کوئی بھی آتا ہے. تو مجھے بتائیں ڈیل تو انہوں نے نہیں کرنا. جی جی تو ہاں سب نے کرنا، میں نے کرنا، آپ نے کرنا، پے تو ہم نے پے بیک کرنا نا ان کو لونز. تو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں نا، ہمیں ساتھ بٹھائیں نا، ہم سے پوچھیں کہ اس کو پے بیک کیسے کرنا ہے پھر. ٹھیک ہے. تو ہم تو اس میں بیٹھتے ہی نہیں، ہمیں تو بلایا ہی نہیں جاتا. ہمیں تو وہاں ساتھ بٹھائیں. اور ساتھ سر سوری ٹو سے پالیسیز اس طرح نہیں بنتی. دنیا نے جنہوں ملکوں میں ترقی کیا، چائنا، امریکہ، جنہوں جرمنی نے ترقی کیا، تو ان کی لانگ ٹرم اکنامک پالیسی ہوتی ہے، لانگ ٹرم انرجی پالیسی ہوتی ہے. ہمیں 30 سال کی لانگ ٹرم اکنامک پالیسی دینی چاہیے، لانگ ٹرم انرجی پالیسی دینی چاہیے. اس میں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور اکانومسٹ کو ساتھ بٹھانا چاہیے، بزنس کمیونٹی کو ساتھ بٹھانا چاہیے کہ ہمیں جو لانگ ٹرم پالیسی دینی ہے، وہ 30 سال جو ہم نے کام کرنا ہے اور انڈسٹری لگانی ہے. جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی امپورٹ کو ہم نے ڈسکرج کرنا ہے، ایکسپورٹ کو انکرج کرنا ہے، انڈسٹری کو انکرج کرنا ہے. یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی جب آپ کی پالیسیز اس میں اسٹرکٹ ہیں؟ تو نہیں کوئی آئے گا اس میں. ہاں بالکل جاتا ہے، جو انڈر انوائسنگ 8 ارب کی تھی 3 ارب ایک پہ آگے، یہ بھی کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے. ایک فل اسٹاپ کاما آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ بیوروکریسی نہیں کرنا ہے،
وہ جہاں ایک فل اسٹاپ لگا دے گا وہیں لگا ہوا ہے, جہاں کوما لگاتا ہے وہیں لگا ہوگا, وہ اس کی وجہ سے ڈیفینیشن کافی چینج ہو جاتی ہے. جی جی خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک تو چیزیں ان کے انہوں نے بالکل درست کی ہے. دوسری ایوبی صاحب, حکومت کو کریڈٹ لینا یا دینا کوئی بات نہیں ہے, ہم کیوں دیں کریڈٹ, وہ آئے اسی لیے بہتر کام کرنے, عوام کی فلاح کے لیے. افلاح کے, اگر افلاح کے لیے کام کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں, تو ہم کہہ کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, یعنی سچ کو کہیں واہ 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 کہ یہ بہت اچھا کام کیا, جھوٹ کو کچھ کہتے نہیں. اور جو ان کا ایز اے مسلمان ان کی ڈیوٹی ہے سر, جب آپ کو کوئی اتھارٹی ملتی ہے نا, اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہی تو عوام یہی تو سننا چاہ رہی ہے. پورے اپوزیشن آج وہ کہہ رہی ہے عمران خان نیک ضرور ہے, نیک نیت اس کی صحیح ہے, لیکن وہ عوام کو بیڑا کرا کر دیا اس کا. اپوزیشن, اب آپ دیکھیں, اب میں پھر ایک کے بارے میں آپ سنا سکیں گے ٹی وی پہ, میں سنا دیتا ہوں. نہیں وہ ایک بہت کے بارے جی میں جی وہ میں سننا نہیں چاہ رہا خان صاحب کو, سننا نہیں چاہتا, ٹائم نہیں ہے نا جی, نہیں تو میں سنا دیتا ہوں. ہم تو حقائق مصدق ملک کے بارے میں دے دوں, پرنٹڈ دوں گا چیزیں. نہیں خان صاحب وہ لمبی بات چلی جائے گی. معاملہ یہ ہے تو سر حکومت کی اگر نیت صحیح ہے, اس کی سمت صحیح ہے, اس کا منزل کا تعین ہے, پھر تو وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تو تبدیلی آنی ہے. آپ نے سیڑھی چڑھنا ہے تو آخری سیڑھی پہ 1 سے 2 3 سے 4 اخیر پہنچیں گے انشاءاللہ وہیں. جی ایسی بات نہیں ہے. صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, طاہر منظور صاحب, کیونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہوتا ہے, چیزیں نکل جاتی ہیں. سمگلنگ ہم کہتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ریٹوں کا تضاد ہے, اس لیے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی, تاجر برادری کو فائدہ نہیں ہوتا. اس حکومت نے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے امپورٹ کو بھی کم کیا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کہاں سے کہاں لے کے آگے, انڈر وائسنگ جو تھی ان کی 8 ارب سے 3 ارب تک آ گئی, حکومت کی بڑی اچیومنٹ تھی. سمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے ایف بی آر کا چیئرمین کہتا ہے, جب میں نے چیمبر سے ملاقات کی کراچی سے, تو ان سے کہا آپ میرا ساتھ دیں, ان کا ہم ساتھ دیتے ہیں. اس نے سلک کا کپڑا پاکستان میں کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی کہیں چیز نہیں بنایا جاتا, لیکن پاکستان میں وافر مقدار میں ملتا ہے. کراچی سے گڈس کو بند کریں, میں آپ کو ساتھ کھڑا ہوں, اور تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی, وہ تو کے فائدے ملنے شروع ہو جائیں گے. تو چیمبر نے انکار کر دیا تھا, قاسم تیلی صاحب نے. تو کیا یہ سمگلنگ کو ختم کرنے کی تاجر برادری کو حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ سر تاجر برادری کب کہتی ہے سمگلنگ نہ ختم کریں؟ تاجر برادری ٹوٹلی اگینسٹ ہے سمگلنگ کے. مجھے یہ بتائیں, وہ نیٹ میں لے کے آتے ہیں جب تاجر برادری کو, تو سیل ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں. سیل ٹیکس نیٹ میں آنے کا مطلب ہے کہ اس کو ان پٹ انوائس چاہیے, ان پٹ چاہیے. جب اسمگلڈ گڈ بھیجے گا تو ان پٹ کہاں سے لے گا؟ نہیں لے سکتا نا, تو سیل ٹیکس میں وہ نیٹ میں آ ہی نہیں سکتا. تو یہ پورا, اب جب آپ امپورٹ بند کرتے ہیں یا اس کی امپورٹ کی ڈیوٹیز انکریز کر دیتے ہیں, تو سمگلنگ جو ہے نا وہ انکرج ہو جاتی ہے. تو دنیا میں جو نظام ہے نا WTO کے مطابق, اس میں کم سے کم ریٹ آف ڈیوٹی تک, دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, آپ نے ہر ملک کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیوٹی ہائی کر کے اپنی پروڈکٹس کو ہائی کر لیں اور دنیا میں چیزیں سستی بک رہی ہیں. یہ تو دنیا نہیں, ایک گلوبل ولیج ہے, جہاں چیز سستی ہوگی دنیا لوگ وہیں جائیں گے. تو ہمارے ایکسپورٹ عالمی منڈی تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ کیا وجوہات ہے؟ کیا ہماری اسی وجہ سے میرٹ نہیں ہے, یا ان میں کیا خرابی کیا ہے؟ بے شمار خرابی ہیں. نمبر 1, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. نمبر بات سنیں, ابھی آپ پروگرام کر رہے تھے, بجلی ڈراپ کر گئی, ٹھیک ہے نا. انڈسٹری کو کنٹینیو کرنے کے لیے, چلانے کے لیے کنٹینیوسلی انرجی چاہیے, گیس اینڈ بجلی, یہ نہیں ملتی. دوسرا آپ دیکھیں ہمارا ٹیرف الیکٹریسٹی کا دیکھ لیں, 18 سے 19 جو ہے نا سینٹس پر یونٹ ہماری ہے. جب ارد گرد کے کنٹریز میں آپ دیکھیں, ہمارے نیبر کنٹری, میں نام نہیں لینا چاہتا, نیبر کنٹری میں آپ دیکھیں 7 سینٹ سے کم ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جب ہم جو چیز پروڈیوس کریں گے وہ کاسٹ ہی مہنگی ہوگی, تو ہم اس کس کنٹری کو بیچیں گے جا کے؟ یہ تو کووڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم فرمائی کی ہے, اور ٹیکسٹائل کو جو بوم آیا, کیونکہ انڈیا بند تھا, چائنا بند تھا, بنگلہ دیش بند تھا, تو آرڈرز پاکستان آ گئے. دوسرا, پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی تھی اس نے ایک BN کے ساتھ کام کیا کہ ان کے جو مال باہر پڑے ہوئے تھے, ان کو پیمنٹیں جب نہیں آئیں تو وہ کسی کورٹ میں نہیں گئے. انہوں نے کہا یار پیمنٹ آپ کر دینا, جس نے بھی کر دینا, کیونکہ اس وقت ایمرجنسی سچویشن ہے پوری دنیا میں. تو یہ ایک دنیا کو پسند آئی ہماری بزنس کمیونٹی کی پالیسی. انہوں نے پھر آرڈر دیے پاکستان کو. انسٹیڈ آف دیٹ بنگلہ دیش نے کیسز کی ہے, انڈیا نے کیسز کی ہے, اور ان کے مال وہاں سٹک ہو گئے.
پاکستان کو اس آنیسٹی کی بیس پر آرڈرز ملنے شروع ہو گئے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, ایک ٹیکسٹائل ہی انڈسٹری نہیں ہے پورے ہمارے پاکستان میں. پوری دنیا میں جو ٹیکسٹائل کا جو اکانومی میں جو ہے وہ 6% ہے پوری دنیا کا, اور 56% ہے اس کا انجینئرنگ کا. ہم انجینئرنگ میں کہیں بھی نہیں آتے. اب آئی ٹی میں جا کے دیکھیں دنیا کہیں کہ کہیں پہنچ گئی ہے. ہم ایک ٹیکسٹائل کی بیس کے اوپر چلتے ہیں, اس کو مراد بھی دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اسی کے بیس کے اوپر ہماری 24 بلین کی جو ایکسپورٹ اس وقت ہوئی ہوئی ہے وہ ہوتا ہے. اب 24 سے 19 میں گئے تھے نا پچھلی گورنمنٹ میں, اور 19 سے 24-25 کے قریب آ رہے ہیں. لیکن یہ تو کوئی گین تو نہیں ہے نا, یہ تو اتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے اوپر جانا چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو میں نے عرض کیا تھا, لانگ ٹرم اکنامک پالیسی, لانگ ٹرم انرجی پالیسی چاہیے, تاکہ ہم انڈسٹری, اب آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری یہاں لگے. انڈسٹری کس طرح لگے؟ انڈسٹری وائبل ہوگی تو لگے گی نا. وائبل اس کو کریں گے انرجی سستی دے کے. اور اب سمپل ایک مثال دیتا ہوں. اب واسا کا ٹیرف جو ہے لاہور کی انڈسٹری کے لیے 1 لاکھ BTU, اور فیصل آباد کے لیے 13,900 روپے. لاہور کیا ڈائمنڈ بیچ رہا ہے پانی کے اندر؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں ہم تو انڈسٹریل یوز کے لیے, واشنگ کے لیے یوز کرتے ہیں پانی کو. وہ ہے بھی 300 فٹ کے بور کے اوپر پانی ہوتا ہے, وہ تو کڑوا پانی ہوتا ہے, وہ واشنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن وہ 1 لاکھ روپیہ ریٹ لگایا ہوا ہے. اب مجھے فیصل آباد اور لاہور کی انڈسٹری آپس میں کمپیٹ نہیں کر سکتی. اب آن دا ادر ورڈ چلے جائیں سندھ کے ساتھ, سندھ میں جا کے دیکھیں بجلی سستی, گیس سستی 18 امینڈمنٹ کے بعد. تو مجھے یہ بتائیں پنجاب کی انڈسٹری یا باقی انڈسٹری ان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر سکتی ہے؟ ہم تو دنیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں. صاحب نے بہت بڑا ایشو اٹھایا. خان صاحب 18ویں ترمیم بنا کے کیا ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ اس کے بعد جو صوبائی جو اتھارٹیز بن گئیں, اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے, اس کے بعد ہر کسی کے اپنے ریٹ ہیں. بہت بڑا ویلڈ سوال ہے ان کا. ان کی وجہ سے بھی علیحدہ علیحدہ اختیارات سب کو دے دیے گئے, لیکن بنیادی سہولیات تو ہر کوئی ایک جیسی مانگتا ہے. کس طرح ممکن ہے, کس طرح ہوگا؟ نہیں یہ چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی خان صاحب, جیسا طاہر صاحب نے کہا جناب وہ ادھر کے ریٹ علیحدہ ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کے علیحدہ ہیں, وہاں ٹیکس ریلیف اور ہیں. کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے, جی 18ویں جو ترمیم ہے, وہ بنیادی طور پہ بہتر نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس کو امینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے جو کی ہے, انہوں نے اپنے صوبوں میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے, حکومت ایک تو ہوتی ہے نا, حکومت قائم کرنے کے لیے ایک اجارہ داری, اصل لفظ یہ حکومت تو ہو جاتی ہے, اجارہ داری قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا, اور وہ غلط ہے. اس کا دیکھیں فائدہ پاکستان کو نہیں ہے, ان کے اپنے عوام کو نہیں ہے اس کا فائدہ. تبھی تو اس نے کہا تھا کہ بھئی جب وہ تھا اپنے زرداری صاحب پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, یہ تو کونسلر نہیں ہو سکتا, اور یہ پریزیڈنٹ بن گیا. میرا ذاتی خیال ہے تو یہ پاکستان میں جب 18 امینڈمنٹ رہی ہے, یہ صرف یہ تھا کہ اپنے چرا ہٹو, اجارہ جیسے انہوں نے کہا, بالکل درست ہے. تو اس لیے وہ ختم ہونا چاہیے, پھر یہ کام ہوگا. پوری طرح ختم نہ کریں, لیکن اس میں اتنی امینڈمنٹ ہو جائے جو صوبے کا کام ہے وہ چھوٹا تھا وہ کہ باقی سارے کے سارے وہ ان کو کرنا چاہیے. ایک اور بات ہے کہ تسلسل جو ہے نا جی, جو باہر کی دنیا میں یہاں پر ایک ہوتا ہے ایکیومولیٹیو ایفیکٹ. جی ایکیومولیٹیو ایفیکٹ جو ہے, ایکیومولیٹیو ایفیکٹ وہ پاکستان میں ریورس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ چلتا ہے آہستہ آہستہ. باہر کی دنیا لے لیں, یہاں کی دنیا لے لیں, جب تک کہ وہ ایک سسٹم میں چلے گا. کیونکہ آپ پریزیڈنٹ بن گئے, پرائم منسٹر بن گئے, یہ بن گئے, میں بن گئے, تو کیا فرق پڑا؟ آپ ہندو ہیں, یہ عیسائی ہیں, میں سکھ ہوں, بھائی پاکستانی ہیں, جہاں کے بھی ہیں, سندھ کے ہیں, یہاں کے ہیں, وہاں کے ہیں, جو بھی پارٹی ہے تو مسلمان نا, ہے تو پاکستانی. تو پاکستانی ہو کے میرا زیادہ زور ہے جی صرف کہ زیادہ سے زیادہ جب تک آپ کی نیت نہیں ٹھیک ہوگی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ازم جو ہے نا وہ بھی ایسے بیکار چیز ہوتی ہے. مجھے یہ بتائے کہ کیپٹلزم کہاں ہے؟ برطانیہ میں ہے نا کیپٹلزم, اور یو کے میں ہے, دے آر آن دا ٹاپ, اور دوسرے ملک بھی ہیں ادھر جسے آپ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں, چائنا میں, رشیا میں, وائی دے آر آن ٹاپ دین. دیکھیں جی وہ کیوں, نیت ہے ٹھیک ہے, کام ٹھیک کرنا ہے. ازم میں کچھ نہیں ہوتا سر,
صحیح میں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ڈنڈا لے کے کام ٹھیک کر دوں تو کہیں گے یار یہ تو ڈنڈا ٹھیک ہے، وقتی طور پہ نہیں کہ ڈنڈا مار کے اور کر کے اپنا بھی کر دو، نہ وہ پھر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ یہ دیکھو ساری دنیا میں وہ کس طرح انہوں نے چلا رہے ہیں حکومت، جی وہ ڈکٹیٹرشپ اسے کہتے ہیں۔ کیسے وہ نمبر 1 پہ ہے، کیوں جی؟ خان اور صاحب، پاکستانی جو ہیں وہ یہ اسی میں ڈوڑتے رہتے ہیں، جمہوریت ہو۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جمہوریت کا لفظ لکھ کے دے دیں مجھے۔ خان صاحب وہ آپ کی باتیں بہت گہری ہیں۔ یہ ٹیکس ریبیٹ اور ٹیکس چھوٹ جو دی گئی تھی حکومت نے اس دفعہ 2-2.5 سال میں کوئی نئے ٹیکسز تو لگائے ہی نہیں، ٹیکس چھوٹ ختم کیے ہیں، ٹیکس ایگزمپشن ختم کیے ہیں، ٹیکس ریبیٹ ختم کیے ہیں کچھ سیکٹر پہ، تو ان کے بھی ٹیکس اہداف پہ یا معاشی پالیسیوں پہ اثرات ہوتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، معاشی جو پالیسی ہے، اکنامکس پالیسی جسے کہتے ہیں، جی جی وہ پالیسی ہے کیا عام بندے کے لیے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ پالیسی کیا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پہیہ چلتا ہے؟ جی جی پانی کا جو نکالتے نہیں پانی کے نکاس کی نہیں، یہ عام جو پہیہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے مجھے اور بلکہ وہ کر دیا پانی کا، کہ وہ پانی والے جو ٹنڈے کا کھو ہوتا ہے نا جی، وہ بھر جاتے ہیں سارے تو پھر وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، جی جی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نیچے سے بڑھتا رہتا ہے اور باہر نکلتا ہے، جب تک کہ پورا نہیں بھرا جاتا وہ پانی باہر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو اکنامکس کا پہیہ ہے نا، تو یہ پھر چلتا ہے، یہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ جی جی جب وہ ایکٹیویٹیز چلتی ہیں تو پیسہ پھر باہر آتا رہتا ہے، باہر آتا ہے تو وہ ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جیسے انہوں نے فرمائی وہ ان کے بھی کام ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ضرورت نہیں ہوتی، میں ان کے معزز کے ساتھ، کہ جی ہم سے پوچھا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ یہ اس ملک میں ہے اس لیے کہ مجبوری ہے، یہ غلط نہیں کہہ رہے، باہر کی دنیا میں کسی سے نہیں پوچھا جاتا، لیکن وہ کام ٹھیک کرتے ہیں، جی جی پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اب میں انگلینڈ میں، یہ میرے ذاتی ہے کہ جناب میں نے وہ جو چیزیں وہاں سے خریدیں اور اس کا جو سیل ٹیکس تھا وہ اس ملک کو نہیں جانا تھا، کیونکہ میں وہاں سے لے آیا تھا، تو وہ مجھے جناب انہوں نے کہا جی یہ آپ کے پیسے ہیں، 200 جو آپ کا ریفنڈ ہے وہ آپ لے 50 لیں۔ پاؤنڈ جی جو وہ آپ کے ہیں، یہاں کو دیتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، جی ان کے جو بھی خدشات ہیں وہ جائز ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے، ان کو سہولتیں ہونی چاہیے، فیسیلیٹیشنز ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ اس کو صحیح طرح چلاتے نہیں، اور اٹ ول ٹیک اے ٹائم۔ سر یہ آہستہ آہستہ ہوگا، یہ میں ایک محاورتاً کہتا ہوتا ہوں کہ جی 70 سال ہو گئے ہیں، اب 170 اور ملائیں تو 140 سال میں یہ ٹھیک ہوگا۔ میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اس میں 10-15 سال لگیں گے، اگر نیت صحیح ہوگی تو۔ نیت صحیح ہوگی۔ اگر عمران نیت صحیح نہیں ہوگی خان پھر کے نہیں کئی لوگ آئے چلے جائے، اس کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں نا ٹھیک کر کے جانا، چلے جائے، لیکن صحیح چلائے، اس کے بعد کوئی اور بہتر آ جائے، اور بہتر آ جائے، کچھ وہ پھر ایک نظام چلتا جائے گا۔ جیسے خراب کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ اینٹ جو ہے نا وہ ٹیڑھی رکھی گئی ہے، بلڈنگ بن گئی ہوئی ہے، جی جی بلڈنگ کو ٹکائیں گے پھر اس کو سیدھا کریں گے تو پھر جا کے، کیونکہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے 100%۔ سر کبھی بھی ایمانداری نہیں ہوتی کسی ملک میں بھی، یہ آپ کو بتا اگر 51 ہو جائے پلس میں چلی جائے تو صرف ایماندار پورا 50 ملک بن جاتا ہے۔ صرف 51 جی جی 49 بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن جو ہارے ہوتے ہیں وہ 49 ہوتے ہیں، وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، جیتے ہوئے 51 ہوتے ہیں۔ خان صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ طاہر منظور صاحب، ٹیکس کلچر کو کس طرح فروغ دیا جائے، حکومت کس طرح اپنی آمدن کو بڑھائے، تاکہ جو یہ پرسیپشن ہے، جس طرح آج ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، کس طرح بہتری کی طرف، کس طرح نیک نیتی کے ساتھ کس طرح نکلا جائے؟ میں جی دعوے سے کہتا ہوں جی جی وی سٹ ٹوگیدر، اگر ہمارے ساتھ جو اکانومسٹ بیٹھ جائیں، گورنمنٹ بیٹھ جائے، بیوروکریسی بیٹھ جائے، ہم ان کو پالیسیز دیتے ہیں جو میں نے عرص پہلے بھی کیا، لانگ ٹرم پالیسیز ہوگی 30 ایئرس کی، کوئی گورنمنٹ آپ کو اس کو چینج نہیں کرے، ٹھیک ہے اور کوئی گورنمنٹ انرجی پالیسی دے اور کوئی گورنمنٹ اس کو اگر چینج نہیں کرے، کیونکہ ہمارے یہاں ریونج ہوتا ہے کہ پریویس گورنمنٹ نے جو کام کیے ہیں کہ جی وہ چلے گئے ہیں تو ہم نے اس کو بلڈوز کرنا ہے، اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو بلڈوز کرے گی۔ تو اب یہ عمران خان صاحب اگر کوئی پالیسیز اچھی دے کے جائیں گے تو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو بلڈوز کر دے گی۔ یہ اکنامک پالیسیز جو ہیں یہ تو ملک کے لیے ہیں نا، یہ تو جو آپ کو، مجھے یہ ایک بات بتائیں، ہر وقت ہر بندہ کوئی بھی، اب تو سوری ٹو سے کہ اب ہمارے جتنے بڑے ہیں اوپر وہ سارے کہنے لگ گئے ہیں بزنس مین چور، شروع سے ہی کہہ رہے ہیں، 70 سال ہمیں یہ بڑوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں، دادا کے دور سے سنتے آ رہے ہیں، بزنس مین چور، بزنس مین چور، بزنس مین چور۔ مجھے ایک بات بتائیں
اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے 4 پلر کہلائے جا رہے ہیں. جی جی ایک پلر وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ ہے, جی جی جسے مقننہ کہتے ہیں. سیکنڈ پلر جو آ گئی ہے وہ جناب آرم فورسز ان کو کہہ دیتے ہیں. تیسری جوڈیشری آ گئی. چوتھی آپ لوگ آگے میڈیا والے آپ نے منوا لیے کہ جی ہم چوتھا پلر ہے اسٹیٹ کا. تو جو اکنامک جنریٹ کر رہا ہے, جو پیسہ جنریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے, فنڈس دے رہا ہے پورا ملک چلانے کے لیے, وہ چور ہے. اس کو کبھی عزت ہی نہیں دی آپ نے. وہ اس کو عزت تو دیں, اس کو رسپیکٹ تو دیں. وہ معاملہ یہ ہے نا, اب جب ہم آبادی کے لحاظ سے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو 22 کروڑ عوام میں 1.02 ہماری ٹیکس ریٹرن کی ریشو ہے, اور جو ہم ہمسائے ملک کی بات کرتے ہیں وہ 4 گنا آبادی ہم سے زیادہ ہے, ان کی 4 گنا زیادہ ہے, اور وہاں 3.8 ہے ٹیکس گوشواروں کی ریشو ہے. اور جو اس کو دیکھا جائے تو وہ لگتا ہے وہ چور. لیکن ٹیکس چور کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ٹیکس چور وہ نہیں ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ٹیکس چور ہو جو ٹیکس کا پیسہ ناجائز استعمال کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے, ٹیکس نیٹ بڑھائیں. ایگزسٹنگ کو چھوڑ دیں. ان کو کب تک نہیں چھوڑیں گے؟ ان کو چھوڑ دیں, ان کو ریلیکس دیں, ان کو تھوڑا سانس لینے دیں, بریتھنگ اسپیس دیں. نئے جو لوگ جو سارے آپ کو پتہ بھی, آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, کیوں نہیں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے؟ ان کو بلائیں گے تو آپ کو تو ٹیکس وہ 51 49 کی بات ہو رہی ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. آپ کے پاس تو ڈیٹا موجود ہے, کیوں نہیں اس کے اوپر کام کریں؟ اس سے جا کے آپ مینیٹیبل ڈیل جو کر لیتے ہیں وہ نہ کریں نا, آنیسٹی پہ بیس کریں. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جب تک چیمبر کھڑے نہیں ہوں گے ساتھ. جی کے ساتھ ایک میں بس چھوٹی سی کہ جو انہوں نے کہا کہ چور 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 ہمیں کہا جاتا ہے, اگر ریکارڈ مل سکتا ہے ہمیں تو میں لے آؤں گا. جی جی یہ میں نے چیمبر میں بیٹھ کے کہا, اور آپ کے چیئرمین کے پاس کہا, وہ سی ایس پی آفیسر بہت بڑا, اس وقت میں بھی پریزیڈنٹ تھا چھوٹا موٹا. تو میں نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, جی جی غلط دیتے ہیں, ان کو لٹکا دو. جی جی بھائی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں بغیر سود کے, اور بغیر سود کے, کمائی میں سے اور پیسے نکال کے انہیں دیتے کو ہیں. چور کہتے ہیں. یہ کون کہتا تھا؟ یہ ایف بی آر والے, جی یہ ٹیکس لینا نہیں چاہتے. سر یہ بات بالکل درست کہتے ہیں کہ ان کی دیکھو نا, قدر کرنا, جیسے بھی ہیں برے تو بھی قدر کرنا ہے. قدر کریں گے آپ دیکھیں گے کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے. صرف رسپیکٹ دینے کی بات ہے. جی صرف کیا مانگ کیا رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ رسپیکٹ حضور, یہ وہ بھی رسپیکٹ نہیں ہم دے پا رہے. کس طرح رسپیکٹ ملے؟ کون سے رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں خاصا؟ رسپیکٹ ہوتی کیا چیز ہے؟ رسپیکٹ کیسے دیکھیں, رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ خوشحالی کس کو کہتے ہیں. یہ جو لمبے لمبے یہ جو کیا سڑکیں ان سے نہیں ہوتی خوشحالی. تو خان صاحب جب آئے گی جب آدمی کو جو اس کے اخراجات آمدن کا برابر ہو جائیں گے, خوشحالی تو پھر ہوگی. تو آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت خاص بندے ہیں. یہ جتنا سرو کر رہے ہیں, جی جی سر ایمان کی بات ہے, جتنا یہ سرو کر رہے ہیں, چلو یہ غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہی کر رہے ہیں, اور تو کوئی نہیں کر رہا. تو انہی کا ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں, پھر انہی کو کہہ دینا ہے. 1 سال کے لیے ایک پریزیڈنٹ آتا ہے چیمبر میں یا ٹیکس بار میں یا دوسری بارز میں, اس پہ اخراجات لگتے ہیں نا. جب ان کی ٹیکس گوشوارے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. وہ تکلیف تو وہاں ہوتی ہے نا. جب بات وہ یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو پیار سے محبت سے بلا کے کہ سر بیٹا یہ وہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر ان کو کچھ ملے تو صحیح. ٹیکس چائے کی پیالی پہ مل سکتا ہے, خوف سے نہیں مل سکتا. یہ سے آپ ایگری ہیں؟ یس, چائے کی پیالی سے مل سکتا ہے, خوف سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی تو اللہ کے بندے, ہمارا جو مذہب ہے وہ خوف کا ہے. یہ بتائیں, مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں. مجھے یہ بتائیں ٹیکس نیٹ میں لوگ خوف سے کیوں نہیں آ رہے؟ اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکس نیٹ میں ہے, اس کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. اگر اچھا سلوک ہو رہا ہے تو وہ لوگ خوشی سے آئیں گے. وہ کہیں یار اس کو تو بہت بینیفٹ مل رہا ہے, یار مجھے آنا چاہیے, میں تو والنٹری میں آنا چاہیے, میں خود اس میں ایس بنتا ہوں. وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر سوری ٹو سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بارگین کرتے ہیں, یار اس سے زیادہ ٹیکس سے زیادہ مجھ سے لے لو, لیکن مجھے نیٹ میں نہ لے کے آؤ. کیونکہ جو سلوک آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں, وہ پھر عبداللہ یوسف والا پروگرام ٹھیک تھا, جہاں وہ 26 لاکھ گوشوارے پہ چلے گئے تھے 2003-04 میں مشرف دور میں. بالکل جی, تو وہ 10% یا 15% بڑھا کے دے دیں آپ کو, بڑھا کے دے دیں, اور فکس ٹیکس چھوٹا فکس ٹیکس میں آ جائے. ان سے میں ایگری نہیں کرتا, یہ فکس دے دے, یہ دے دے. جی جی اور پیار کی بہت ساری چیزیں ہیں. جی جی یہ بالکل دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی جی سر بات یہ ہے کہ کوئی چیز نظر تو آئے. جی عیدی کو کیوں دیتے تھے؟ چیریٹی میں ہم ٹیکس سے زیادہ دنیا میں سب سے نمبر 1 پہ ہیں. نمبر 1 دنیا میں ٹیکس میں نہیں ہے سر جی, دنیا میں. پھر آپ کے سامنے عیدی, جی جی عیدی پہ کیوں ٹرسٹ تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ہمارا تو ماں کا کچھ جنا ہوا تھا. کیوں جی؟ جی جی خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. بات ہے کہ اگر صحیح کام کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا جی, کریڈیبلٹی کسی گورنمنٹ کی بن جائے تو بات. کریڈیبلٹی نہیں جی, آگے کریڈیبلٹی بنتی ہے
जी जी कहने से नहीं, ये आस्ता आस्ता इट टेक्स टाइम। लोग आते जाते रहते हैं, क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की, चीज़ों की, अदारों की, वो एक इस्टेब्लिश होती रहती है। ताहिर साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। तामीराती शोबे के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 1 साल की तोसी की है, क्या इस शोबे क्योंकि 30-40 इंडस्ट्रीज़ के साथ वाबस्ता है, मुंसलिक है, आप क्या समझते हो कि बेहतरी की 2021 साल जो बेहतरी का होगा? इंशाल्लाह बेहतर पॉलिसीज़ हैं उनकी, विजन अच्छा है। इसके साथ 70 से 80 इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं। ठीक है। लेकिन एक उन्होंने इनको जो था ना एक प्रोविजन दी थी जी कि अगर पैसा जहाँ से भी लेके आएंगे इनसे पूछेंगे नहीं ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि 20 लाख सेक्शन की 111 की छूट दी है, उनका आपसे नहीं पूछा जाएगा जी। नहीं अब तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने कहा जी 20 लाख तक जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी कैश पे, उससे नहीं पूछा जाएगा। 20 से ऊपर की जो है वो थ्रू बैंक चैनल से और चेक के थ्रू में होगी और FBR को रिपोर्ट करनी होगी, सारा कुछ करना। या यहाँ आके फिर थोड़ी प्रॉब्लम तो आ जाएंगी। जी जी खान साहब, ये जो एमनेस्टी है इसमें जो शराइत रखी जाती हैं या तो सबके लिए यकसा होनी चाहिए, जो शराइत रखी जाती हैं इसलिए कामयाबी नहीं होती। थोड़ा सा क्यों टाइम थोड़ा खान साहब। जी जी एमनेस्टी के बारे में मेरा भी बहुत बयान, जितना मैं बैठा हूँ वो अखबारों भी आ चुका है, सबके सामने आ चुका है कि एमनेस्टी जो है ना ये गलत चीज़ है। ये चाबी एक होती है सोने की, 10 साल बाद 15 साल बाद मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, मुझे मिल जाती है, फिर मैं सारी चीज़ें। हाँ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो वो दी 50 लाख मकान बन जाएंगे, लोगों को आसानियाँ हो जाएंगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन वो एमनेस्टी चल रही है, सीमेंट महंगा हो गया, डबल उसकी मटेरियल ट्रिपल सर जी, और दुना करना बड़े- महंगे हो गए, तो फिर वो किस तरह कामयाब किस तरह होगी? आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? आम आदमी को रिलीफ उस वक्त ही मिलेगा जबकि पाकिस्तान का जो पहिया है ना इकोनॉमिक्स वो का, चलेगा। जो एक्टिविटीज़ जब तक नहीं बढ़ेंगी उस वक्त तक काम नहीं आम होगा। आदमी को रिलीफ तभी मिलेगा जब बिजनेस एक्टिविटी चलेंगी। और जो आप ज़रा किसी से को प्यार करके तो देखें। सही कह रहे हैं। प्यार करना, इसलिए मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि अबॉलिश दी FBR, अबॉलिश दी, अब भी मैं कहता हूँ। मैं एंडोर्स करता हूँ। तो किस तरह करते हैं फिर, किस तरह मुमकिन, यार किस तरह प्यार करेंगे जो आप इनको टेस्ट करके तो देखें, इससे ज़्यादा ना रेवेन्यू इकट्ठा हो तो फिर आप देखें। और ये सारा आपका जो सैलरीज की मद में पैसा जा रहा है बिहार में, सारा सेव हो जाएगा। आप देखें तो सही इनके ऊपर जरा तो क्या करके। मुतबादल क्या है खान साहब? वो तो बादल तो फिर मेरा तो अपना एक इस्लामिक निज़ाम। जी जी जिस तरह आप 2.5% ज़कात देते हैं ना, अल्लाह को उससे डर के देते हैं ना, किसी से डर के तो नहीं देते। अल्लाह देख रहा है, सिर्फ और तो कोई नहीं देख रहा। इस तरह रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह देख रहा है, और तो आप तोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप उसके ईमान पे छोड़ दें कि जनाब जिस तरह जब हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के दौर में जब ये हुआ था तब ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, देने वाले बेशुमार थे। आप ट्रस्ट तो करें, जैसे हाँ सफर मारें, ट्रस्ट करके देखें तो सही। ये करप्शन ही आपके ऊपर है सारी जगह, इनमें तो करप्शन है ही नहीं। नहीं देखे, बात यह है कि सही कह रहे हैं। जी जी खान साहब, क्या पाकिस्तान में एक तो ट्रस्ट का डेफिसिट है कि ये पूरी तरह, और दूसरी बात ये है कि जब आप को रिवार्ड नहीं मिलेगा, सर जी, जब खाया नहीं जाएगा पैसा तो कहाँ जाएगा? ये 1 महीना 2 महीने 2 साल 3 साल 5 साल सिर्फ बचतें करने से पैसा इतना नहीं होता। जी जी आस्ता आस्ता आगे से लोन ख़त्म हो जाएंगे। लोन लेने ज़रूरी होते हैं जितना बड़े बड़े, क्योंकि ये बेहतर समझते हैं, मुझसे भी बेहतर समझते हैं कि लोन लेके बट दे रीपे दी लोन, इसलिए कि एक वो उनको प्रोजेक्ट्स वो ताकत नहीं, वो ताकत मिलती है उसको मशीनरी को लाने की। ये क्योंकि ये लोग समझदार होते हैं, मैं इल्म की बात नहीं कर रहा, इनको अल्लाह ने वैसे तौफीक दी होती है, इल्म समझते हैं, हर चीज़ समझते हैं। पढ़े लिखे का मतलब मैं वो फिर मेरा और हो जाएगा, हो ना हो ये कारोबार बहुत ज़्यादा चलाते हैं। सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान में फिर ये टैक्स ना दें या मुनज़्ज़म और नामुनज़्ज़म का सिर्फ इशू है हमारे मुल्क में, और कोई ज़्यादा मसला नहीं। ईमानदारी। जी करप्शन वही है ना, मुनज़्ज़म तरीके से अपना सिस्टम को कर लिया जाए, नेक नीति, सारे मामला ठीक है। खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, ताहिर मंजूर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।